حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں دلی کا بادشاہ بھی ہے سلطان شمس الدین التمش. نام تو سنا ہوگا سب نے, تاریخ میں سنا نہیں. التمش, شمس الدین التمش سلطان, یہ بادشاہ ہے اور ان کا مرید ہے. ان کی مرید ہونے کا اثر یہ ہے بادشاہ پر. اولیاء اللہ کے قصے تو سنے نا, اب بادشاہ کا کیا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی بغیر وضو کے آسمان نہ دیکھا ہو, جس نے عصر کی سنت کبھی نہ چھوڑی ہو, اور جس نے غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو. یہ 3 شرطیں جس کی زندگی میں ہیں وہ میرے نماز جنازہ پڑھائے. حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. مہرولی جہاں قطب مینار بنی ہوئی ہے, قطب مینار کے میدان میں جنازہ رکھا ہوا ہے. اعلان پر اعلان ہوتا ہے کہ حضرت پیر و مرشد کی جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے بغیر وضو کے کبھی آسمان نہ دیکھا ہو, یعنی کبھی بغیر وضو کے گھر کے باہر نہ نکلا ہو, جس نے عصر کی نماز کا فرض تو دور کی بات ہے سنت بھی نہ چھوڑی ہو, اور جس نے کسی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ ڈالی. جنازہ رکھا ہوا ہے. بڑے بڑے حفاظ, علماء, مفتی, علامہ, قاضی سب ہیں, لیکن اپنے عمل کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کوتاہی نظر آتی ہے. گھنٹے گزر گئے, ظہر ہو گئی, عصر ہو گئی, شام ہونے لگی, اندھیرا چھانے لگا. پورے دلی کے شہر کی لاکھوں کی آبادی میں کوئی ایک آگے بڑھنے تیار نہیں. جب دیکھا کہ کوئی نہیں بڑھتا, سلطان شمس الدین التمش خود آگے بڑھے اور یہ کہا کہ آج میرے پیر و مرشد نے میرا راز فاش کر دیا. میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو کہوں, لیکن میرے پیر و مرشد نے خود ہی ظاہر کیا. کہنے لگے الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں کسی غیر محرم عورت پر میں نے نگاہ نہیں ڈالی, اور بغیر وضو کے گھر کے باہر نہیں نکلا ہوں, اور کبھی میری زندگی میں عصر کی سنت بھی نہیں چھوٹی. جنازے کی نماز پڑھائی. دیکھا آپ نے, دلی کا شہنشاہ, سلطان اعظم, لیکن ایک پیر و مرشد کی صحبت میں رہنے کا اثر یہ ہے کہ ہر وقت باوضو ہیں, ہر وقت فرض کے پہلے کی سنتیں بھی پڑھتے ہیں, فرض بھی پڑھتے ہیں, نفل بھی پڑھتے ہیں, اور نامحرم عورتوں سے بچتے ہیں, ناجائز چیزوں سے بچتے ہیں. اسے کہتے ہیں مرید. کسے کہتے ہیں مرید؟ جو تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچے. پیر جس کی نظر کرم اور جس کی دعا و توجہ سے تمام سے بچے. اور جب خلافت دیتے ہیں تو یہ 4 کلا پہناتے ہیں, ایک ٹوپی پہناتے ہیں, یہ 4 طرف سے سلی ہوتی ہے اور یہ خاندانی ہوتی ہے. یہ 4 کلیاں ہوتی ہیں اس کی. یہ 4 کلیاں کیا ہیں؟ اسے کہتے ہیں 4 کلائے ترک. 4 چیزوں کو چھوڑنے کی ٹوپی. وہ خلیفہ کو پہناتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں چھوڑے گا, ترک کرے گا. پہلا ترک دنیا کی محبت. یہ دنیا کی محبت دل میں نہیں رکھے گا, دنیا کی محبت کو چھوڑے گا. دوسرا ترک آخرت کی جنت کی طلب بھی چھوڑ دے گا. اسے آخرت سے بھی جنت سے بھی کوئی واسطہ نہیں, اسے تو صرف اللہ کی محبت و معرفت سے واسطہ ہے. نہ اسے دنیا کی لذتیں چاہیے, نہ اسے جنت کی لذتیں چاہیے. لذت کے لیے عبادت کرنے والا تاجر ہے, وہ تجارت کر رہا, عبادت دے کر جنت کی لذت خریدنا چاہتا ہے. تو بزرگان دین ارے دنیا کے ٹھیکروں پہ کیا مرتے ہیں, وہ جنت کو بھی ٹھوکر مارتے. پیسے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے, وہ جنت کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں. تو 4 کلا, یہ 4 کلیاں جو ہوتی ہیں تو اسے ترک کرنا پڑتا ہے. ترک کریں گے آپ بھی, ہاں بزرگوں کے چاہنے والے بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں. دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں, جنت کے شوق کو دل سے نکالیں, مال کی محبت کو دل سے نکالیں, اور حب جاہ, عزت, شہرت, اپنی بڑائی, اس کو دل سے نکالیں. جب یہ 4 چیزیں دل سے نکلیں گی
تب یہ مرید بنے گا اور تب یہ خلیفہ بنے گا، مجاز بنے گا۔ تو یہ بزرگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا سلطان التمش دلی کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے، جس کی سلطنت یہ پورے ہندوستان میں ہے۔ اس وقت کا ہندوستان جس میں بنگلہ دیش بھی تھا، پاکستان بھی تھا، برما بھی تھا، تبت بھی تھا، سیلون بھی تھا، یہ سارے انڈومان اور نکوبار اور تمہارے مالدیپ، یہ تمام جزیرے بھی اسی میں شامل تھے۔ اتنے بڑے ملک کا شہنشاہ، لیکن فرض تو فرض، سنت بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ بزرگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہ اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والوں پر یہ اثر پڑتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، پھل کو دیکھ کر پھل کا رنگ بدلتا ہے۔ جب پھل سے پھل کا رنگ بدلتا ہے تو اولیاء اللہ کی جوتیاں سیدھا کرنے سے انسان کی زندگی بدلتی ہے۔